جی ناظرین، میں آپ کی ہوسٹ نادیہ حمید، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، کیتھلک ٹی وی کے پروگرام کرنٹ افیئر میں حاضر خدمت ہے۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ بہت ہی اہم، کیونکہ اس ٹاپک پہ موسٹلی بات کرنا خاندان اپنی عزت کے اوپر بات سمجھتے۔ وہ ٹاپک ہے ذہنی بیماری اور قانون۔ پاکستان میں بہت سے ایسے خاندان ہیں جن میں کوئی نہ کوئی فرد مختلف طرح کی ذہنی مشکلات کا یعنی ذہنی بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو قانونی پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں کہ قانون اس کو کس نظر سے دیکھتا ہے اور اس کو کیا کیا حقوق حاصل ہیں، اور کیا وہ پراپرٹی حاصل کر سکتا ہے، اس سے کوئی جرم سرزد ہو تو اس کے اوپر کیا قانون کیا کہتا ہے اور کون سی تحفظ فراہم کرتا ہے، اس کے اوپر بات کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے۔ سب سے جو پہلے گیسٹ ہیں اشتیاق گل صاحب ہیں، جو کہ کرسچن لائر ایسوسی ایشن کے جوائنٹ سیکرٹری ہیں۔ ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور جو ہمارے ساتھ دوسرے گیسٹ ہیں سینئر لائر ہیں، اور آپ ہمیشہ ان کو ہمارے کیتھلک ٹی وی کے کرنٹ افیئر کے پروگرام میں دیکھتے رہتے ہیں، کاشف الیگزینڈر صاحب، ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں اور ساتھ ساتھ کرسچن لائر ایسوسی ایشن کے چیئر پرسن ہیں سپریم کونسل آف کلیپ کے۔ تو ہم آپ دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ گو کہ یہ جو ٹاپک ہے وہ کافی سینسٹیو سا ہے، لوگ اس پہ بات کرتے ہوئے اجتناب برتتے ہیں، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری فیملی کی جو باتیں ہیں وہ باہر جائیں گی تو ہمیں نقصان ہوگا۔ تو اس سلسلے میں جو میں نے بات شروع کی تھی کہ ذہنی بیماریاں اور قانون، پاکستان میں کیا کوئی ایسے قوانین موجود ہیں جو ذہنی بیماری سے متعلق ترتیب دیے گئے ہوں؟ جی مس نادیہ، تھینک یو۔ سب سے پہلے تو میں کیتھلک ٹی وی پاکستان کا شکر گزار ہوں کہ وہ اس طرح کے پروگرام کرواتے ہیں جس سے لوگوں میں ایک اویئرنیس پیدا ہو۔ تو روحانی جو علم کے ساتھ ساتھ روحانی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے یہ قانونی علم بھی بہت ضروری ہے۔ تو میں آپ کے سوال کی طرف آؤں گا۔ پاکستان میں بالکل ہے، پاکستان میں مینٹل ہیلتھ آرڈیننس ہے 2001 پنجاب کا، جو پیداوار ہے ایک اپڈیٹڈ ورژن ہے لیونینسی ایکٹ 1912 کا، جو انڈر برٹش رول تھا۔ تو اس میں کافی سیکشنز ہیں جو ہمارے اس مسئلے کے بارے میں، مینٹل ہیلتھ کے جو ڈس آرڈر لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں ڈیل کرتے ہیں۔ تو اس میں مطلب کہ ہمارے پاس ایک ایسا قانون اویلیبل ہے۔ تھینک یو۔ یعنی آپ نے بتا دیا کہ ہمارے پاس پہلے جو کہ برٹش ایرا کے اندر سے قانون چلتا آ رہا تھا، اس کو موڈیفائی کر کے پنجاب نے اپنا ایک مینٹل ہیلتھ آرڈیننس جو ترتیب دیا ہوا ہے، تاکہ ایسے افراد جو ذہنی طور پہ معذور ہیں اور اپنی بہتر طریقے سے دیکھ بھال نہیں کر سکتے، تو قانون اس کو کس طرح تحفظ فراہم کرتا ہے۔ تو کاشف صاحب، مزید جو جاننا چاہوں گی کہ قانون جو ہے پاکستان کا کیا کیا تحفظات فراہم کرتا ہے ایک ذہنی مریض کو؟ بہت بہت شکریہ میڈم، اس خوبصورت پروگرام کے لیے کیتھلک ٹی وی کے بھی شکر گزار ہیں کہ بڑا ہی سینسٹیو ایک ٹاپک ہے مینٹل ہیلتھ، جس کے متعلق ہمارے خاندان جو ہیں وہ زیادہ بات کرنا پسند نہیں کرتے، لیکن یہ الٹیمیٹلی گارڈین شپ کے اوپر اور وراثت کے اوپر اور مختلف فوجداری مقدمات میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ ایک بڑا اہم ایشو ہے جس کے اندر مینٹل ہیلتھ کے ساتھ ساتھ مختلف بیماریاں ہیں، جیسے ڈس آرڈر ریگارڈنگ انٹلیکچولیٹی ہے، ڈس آرڈر اس کے مینٹل کیپیسٹی، انگزائٹی، اور اس کی مختلف کنڈیشنز ہیں جو بیماری کے متعلق ہیں۔ اس کے اوپر دو پورشن ہیں، فوجداری اور دیوانی مقدمات کے اوپر اس کے مختلف اثرات ہیں۔ جو دو قانون جو ہیں اس کے اوپر امپلائی کرتے ہیں پنجاب مینٹل ہیلتھ آرڈیننس 2001، جو کہ آفٹر دی لونسی ایکٹ 1912، جیسے کہ اشتیاق بھائی نے بتایا کہ اس کے اختتام کے بعد یہ اب اپلیکیبل ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پنجاب ہیلتھ رولز بھی اپلائی کرتے ہیں، جس کے تحت مختلف مینٹل سٹیٹ آف مائنڈ کے اندر اس کے مختلف رولز موجود ہیں۔ جو اس کے اوپر جو فوجداری قوانین اویلیبل ہیں یا جو امپلیمنٹ کرتے ہیں وہ سیکشن 84 ہے پی پی سی، جو ان ساؤنڈ مائنڈ کے متعلق ڈیفینیشن ہے۔ اس کے علاوہ ضابطہ فوجداری کے اندر ہم بہت ساری سیکشن 464، 465، 466
اور 471 CRPC جو کہ پروسیجر بتاتا ہے کہ ان ساؤنڈ مائنڈ کے متعلق ہم کیسے اپلائی کریں گے, اس پروسیس کے تحت ہم کیسے اس کے متعلق عدالت میں ہم اس کو کلیم کریں گے کہ یہ بندہ ان ساؤنڈ مائنڈ ہے, تو اس کو جیل نہیں بھیجا جا سکتا یا اس کو مینٹل کیپیسٹی کی ضرورت, انکیپیسٹی ہے ریگارڈنگ دی جو اوفینس اس نے کلیم کیا ہوا ہے, اس پہ الج ہوا ہوا ہے اوفینس, تو اس کو ہم کیسے اس کو ڈیفینس کر سکتے ہیں. تو اسی طریقے سے اگر دیوانی مقدمات کے اندر جایا جائے تو دیوانی مقدمات میں آرڈر 32 ہے, رول 15 ہیں جو کہ ان ساؤنڈ پرسن کی طرف سے ہم دعویٰ جات فائل کر سکتے ہیں اور کلیم کر سکتے ہیں. تو اس طرح آئین پاکستان کے اندر بھی جو ڈائریکٹ ہے کہ کوئی بھی جائیداد جو ہے وہ بیسیکلی یا اس کا جو حق ہے بیسیکلی جائیداد کے متعلق کہا جائے تو وہ ذہنی کیفیت کی بنیاد پر نہیں دی جاتی, وہ بیسیکلی اس کا حق ہوتا ہے اور خونی رشتہ ہوتا ہے جس کے تحت اس کو وہ ٹرانسفر ہونی ہوتی ہے. ذہنی کیفیت اس کی کوئی بھی ہو سکتی ہے. تو آرٹیکل 14 ہے, آرٹیکل 9 ہے, آرٹیکل 25 ہے جو کہ بیسیکلی ڈگنیٹی کے بارے میں بات کرتا ہے اور آزادی کے متعلق بات کرتا ہے, اس کے رائٹس ہیں, پراپرٹی کے اوپر رائٹس ہیں. تو ذہنی کیفیت ہونا اس کے متعلق 2 کنڈیشن ہیں, ایک پرماننٹ مینٹل ڈس آرڈر ہے اور ایک ٹیمپرری مینٹل ڈس آرڈر ہے. تو اس کی کنڈیشنز قانون کے اندر مختلف صورتحال میں ہوتی ہیں جس کے اوپر جو متعلقہ مجسٹریٹ نے یا علاقہ مجسٹریٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ اس کا معائنہ کروایا جائے, اور اس کے متعلق پھر آگے سے فردر اس کا پروسیجر CRPC میں اور CPC میں بھی بنیاد موجود ہے. اچھا, آپ بات کر رہے تھے کہ مینٹل ہیلتھ کی انہوں نے بتائی کاشف صاحب نے 2 کنڈیشنز ہوتی ہے, ایک ٹیمپریری ڈس آرڈر ہے اور ایک پرماننٹ ہے. تو اس طرح کی سچویشن میں کیا ہمارے ہاں موسٹلی کہا جاتا ہے کہ ایسے بندوں کو ہم اپنے باہر لے کے جائیں گے تو ہماری عزت خراب ہوگی, تو قانون کیا کہتا ہے کہ کیا فیملی زبردستی اس کا علاج کروا سکتی ہے اس پرسن کا, کیونکہ ایکسیپٹنس نہیں ہوتی معاشرے میں ایسے مریض کی, یا وہ خود بھی اپنے اس ڈس آرڈر کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہوتا, تو کیا قانون کے مطابق اس کو زبردستی اس کا علاج کروایا جا سکتا ہے؟ بیسیکلی مطلب کہ کسی کا کوئی علاج کروانا کوئی ایسا جرم نہیں, کوئی بری بات نہیں. مجھے نہیں پتا کہ ہماری سوسائٹیز میں کیوں لوگ اس طرح کی بات کو برا سمجھتے ہیں. ایک بیماری ہے تو اس کا آپ علاج کروا رہے ہیں تو یہ ایک مطلب بری چیز نہیں, یہ تو ایک اچھی چیز ہے. تو اس میں جو ہے نا سیکشن یہ مینٹل ہیلتھ آرڈیننس 2001 کا پنجاب کا, اس میں سیکشن 3 اور 6 جو ہیں اس میں پنجاب مینٹل ہیلتھ اتھارٹی جو ہے اس کے اندر جو ہے اس نے کچھ سٹینڈرڈس جو ہیں وہ ہمیں بتاتی ہے کہ اس میں کون سے سٹینڈرڈ ہیں جن کے مطابق جو ہے نا ایک مینٹلی ڈس آرڈر بندے کا جو ہے نا علاج کروایا جا سکتا ہے. سرٹن سچویشنز ہیں, ایمرجنسی کی بھی سچویشن ہے, دوسری نارمل سچویشنز بھی ہیں جس میں اس کے ریلیٹیوز جو ہیں وہ بھی قانونی مدد کے لحاظ سے بھی اس کا علاج کروا سکتے ہیں. تو یہ ایک بڑا موڈیفائڈ اور ایک جس کو آپ جدید کہہ سکتے ہیں اس میں, کیونکہ جو اس دور کی جو مطلب کہ ریکوائرمنٹس ہیں اس کے مطابق اس کو ایڈجسٹ کیا گیا ہے. تو اس میں کافی فلیکسیبلٹی ہے, اس میں کوئی شرم والی کوئی ایسی بات نہیں ہے. ایک بندہ کسی چیز سے سفر کر رہا ہے تو اس کا کیور کروانا ایک رائٹ ہے, نہ کہ ایک کوئی شرم کی بات ہے. اب اسی سے بات کر رہے ہیں, اب ایک بندہ مینٹلی طور پر سٹیبل نہیں ہے, چاہے وہ ٹیمپریری ہے یا پرماننٹ ہے, اگر وہ کسی پہ حملہ کر دے یا نقصان پہنچا دے تو اس صورت میں گھر والوں کو یا اس بندے کو جس کو نقصان پہنچتا ہے اس کے اوپر قانون کیا کہتا ہے؟ بڑا ایک اہم سوال ہے. اگر کوئی شخص بیمار ہے تو اس کے متعلق اس کے گھرانہ جو ہے وہ اکثر فیملیز میں نے جو دیکھا ہے وہ یہ پرابلم آتی ہے کہ ہم کیونکہ کسی بندے کے مینٹل ڈس آرڈر کو جلدی ایکسیپٹ نہیں کرتے, اور اکثر والدین جو بوڑھے ہو جاتے ہیں اور ان کے فیملی ممبرز جو ہیں وہ اس بات کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ اس کا علاج کروایا جائے, اور اس کی وجہ سے بہت سارے فوجداری دیوانی ایشوز پہ کریٹ ہو جاتے ہیں. تو اس کا 2 طریقہ کار, جیسے اشتیاق بھائی نے بتایا کہ علاج کروانا کوئی بری بات نہیں ہے لیکن اس کے پروسیس ہیں. اگر ایک فیملی ممبر کے اندر ایسا شخص موجود ہے جو کہ مینٹلی ڈس آرڈر ہے یا اس کی ایسی مینٹل کیپیسٹی ہے جس کی وجہ سے کسی کو نقصان پہنچ سکے, تو آپ علاقہ مجسٹریٹ کے پاس اپلیکیشن دے سکتے ہیں, وہاں سے ایک باقاعدہ ڈائریکشن لے سکتے ہیں. پنجاب مینٹل ہیلتھ رولز کے مطابق آپ متعلقہ مینٹل جو کونسل ہے اس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں. اس
اس کے اندر باقاعدہ جا کے وہاں سے ڈائریکشن لے کے اس شخص کا علاج بائی فورس یا بائی لا بھی کروا سکتے ہیں. اگر وہ شخص اگر حملہ کر دے کسی کے اوپر تو اس کے اندر جرائم تو وہی ہوں گے سیکشن 332 کے تحت اور 337 کے تحت زخمی ہو گیا, لیکن اس کے اندر جو سیکشن 84 PPC ہے اور اس کے علاوہ پروسیجر جو کوڈ موجود ہے سیکشن 464, 65 اور 61 کے تحت اور 66 کے تحت یہ پروسیس میں دیکھنا ہے انہوں نے کہ یہ مختلف سٹیجز ہیں پروسیس کی. تو اس میں دیکھا جاتا ہے کہ اس کی مینٹل کیپیسٹی کیا ہے, متعلقہ کورٹ نے یہ چیک کرنا ہے کہ اس کی مینٹل کیپیسٹی کیا ہے. اگر وہ والنٹری طور پر یہ کلیم کر رہا ہے کہ اس کی مینٹل کیپیسٹی افیکٹڈ بائی سم ڈیزیز ہے, ٹھیک ہے, اور وہ یہ کلیم کرتا ہے, اس کے متعلق بہت ایک لینڈ مارک ججمنٹس ہیں. صفیہ بانو ورسز گورنمنٹ آف پنجاب PLD 2021 سپریم کورٹ 488 پیج ہے. داد علی کیس ہے سپریم کورٹ کا 2016 کا. یہ رپورٹڈ ججمنٹ ہے جس میں مینٹل ڈس آرڈر ٹیمپرری اور پرمنٹ ڈس آرڈر کے متعلق کلیمنٹ ہوئے ہوئے ہیں. تو اس کے اندر یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ شخص جس کو پیش کیا گیا وہ متعلقہ پولیس آفیسر کے پاس یہ کلیم کرتا ہے کہ وہ مینٹلی ڈس آرڈر ہے یا نہیں ہے. یہ آگے PPC اور CRPC پروسیجر پرووائڈ کرتی ہے کہ وہ شخص جا کے علاقہ مجسٹریٹ میں جو انویسٹیگیشن آفیسر ہے وہ جا کے وہاں پہ اپنا جو ایک ریمانڈ پیپر پیش کرتا ہے, یہ فرسٹ انویسٹیگیشن رپورٹ پیش کرتا ہے, اس میں اس کے لیے استدعا پیش کرے علاقہ مجسٹریٹ سے کہ کیونکہ یہ کلیم ہے اس کے اندر ایشو پیدا ہوتا ہے, یہ پراپرلی جواب نہیں دے سکتا, تو اس کا علاج کے لیے یا اس کا میڈیکل معائنہ کرانے کے لیے متعلقہ بورڈ کے پاس یا متعلقہ مینٹل ہاسپٹل کے پاس بھجوایا جائے. تو آگے سے پھر اس کی آگے سے کنڈیشن جو ہے جو پروسیجر کوڈ کے اندر موجود ہیں. ہمارے ارد گرد بہت سارے ایسے لوگ ہیں, فیملیز ہیں جہاں پہ کوئی نہ کوئی بندہ کسی نہ کسی مینٹل ڈس آرڈر سے گزر رہا ہے. گو کہ ہمیں عملی طور پہ تو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ سارے کام بہت اچھے سے کر رہا ہے, لیکن سرٹن ایسی سچویشنز میں وہ ریئیکٹ کرتا ہے جس سے لوگوں کو جانی اور مالی نقصان کا خطرہ ہوتا ہے. تو اس صورت میں کیا جو عام پبلک ہے یا اس علاقے کے لوگ ہیں اس کے لیے بھی کوئی پروسیجر قانون واضح کرتا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ میں نے ابھی پچھلے کویشچن کا آنسر دیتے ہوئے کہا کہ ایک شخص کی پرماننٹ ڈس آرڈر موجود ہے, مینٹلی انکیپیسٹی ہے, وہ کلیم کر لیا کہ ہی از پرماننٹلی ڈس آرڈر, اس کا علاج ابھی ممکن نہیں ہے یا اگر ممکن ہے بھی ہے تو لمبے عرصے کے لیے. اور ایک سڈن ایک ایشو آتا ہے کہ ایک بندے کو اچانک اس کے اوپر ایک صدمہ پیدا ہوتا ہے اور وہ صدمے کی وجہ سے اچانک اس کی ایسی سچویشن کریٹ ہوتی ہے کہ وہ ایک ریئیکشن کریٹ کرتا ہے, اور وہ زیادہ تر فوجداری معاملات میں ہوتا ہے. پرمنٹ ڈس آرڈر کا افیکٹ آپ کا دیوانی مقدمات میں یا ایسے مقدمات میں ہوتا ہے جس کے اندر آپ کی کوئی جائیداد یا آپ کو استقرار حق کا دعویٰ یا کلیمنٹ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. جیسے ایک اولڈ ایج میں ایک لیڈی ہے, اولڈ ایج میں اچانک لیڈی وقت کے ساتھ ساتھ اس کی اگر ایک بیٹی کی ڈیتھ ہو گئی ہے یا اس کے بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی ہے, اس کی وجہ سے دوران لائف اس کے اوپر ایک امپیکٹ پڑا, صدمہ پیدا ہو گیا, جس کی وجہ سے وہ اب انکیپیسٹی ہو گئی ہے اس کے لیے کہ وہ اپنے رائٹس کو ڈیفینڈ کر سکے. تو اس کے لیے پھر وہ کلیم کریں گے. گارڈین کا پروسیجر ہے, گارڈین وارڈ ایکٹ کے تحت اس کا گارڈین مقرر ہوگا اور گارڈین مقرر ہونے کے بعد وہ مقدمات کرے گا. جہاں تک فوجداری معاملات میں ہے تو اگر وہ ایسا معاملہ بھی ہو جائے تو وہ کلیم پھر وہی بات ہے کہ کلیم اس کو کورٹ میں جا کے کرنا پڑے گا اور بتانا پڑے گا کہ ایسا شخص جو ہے اس کے لیے وہ اچانک کی اس سچویشن میں آیا, صدمے میں آیا اور اس کے اندر اس کا ذہنی وہ انکیپیسٹی کا شکار ہو گیا کہ وہ اس کی وجہ سے اس نے یہ ریئیکشن کیا. میں نے ابھی آپ سے 2 ججمنٹ لینڈ مارک شیئر اسی وجہ سے کی ہیں کہ اس کے اندر پرمننٹ اور ٹیمپرری مینٹل انکیپیسٹی کے متعلق ہے. مرڈر کے متعلق اچانک قتل ہو گیا ہے تو اس کے متعلق وہ اگر وہ کلیم کر رہا ہے تو اس کی کیپیسٹی کیسے ہوگی, اس کی ان لینڈ مارک ججمنٹس میں بہت خوبصورت طریقے سے بیان کیا گیا. اشتیاق صاحب, میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ کیا ایک ذہنی مریض چاہے وہ پرماننٹ ہے یا ٹیمپریری ہے, اب ایک عمل ہو گیا, اسے کرائم سرزد ہو گیا, تو اس صورت میں اس کو جیل بھیجا جا سکتا ہے؟ جیل تو اس کو نہیں بھیجا جا سکتا, لیکن کیونکہ جو اس کی وجہ بنی اس کرائم کی وہ اس کی مینٹل ڈس آرڈر تھی, تو اس کو ہی نیڈس ٹریٹمنٹ. تو اس کو مطلب کہ جیسے کہ بتایا کہ یہ آرڈیننس جو ہے نا سرٹن جو ہے فیسیلیٹیز آپ کو فراہم کرتا ہے. اس میں مطلب کہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ بھی اس میں آتے ہیں, جوڈیشری اس میں آپ کو عدالت سے بھی اس میں کچھ ہیلپ مل سکتی ہے. تو اس میں مطلب کہ کافی سٹیجز ہیں جہاں پہ آپ کو سرٹن جو ہے نا ہیلپ مل سکتی ہے.
اس چیز کے لیے کہ اس بندے کی جو مینٹل ڈس آرڈر ہے اس کو ٹریٹ کیا جائے. تو میرا خیال ہے اس میں تو صرف جو ہے نا علاج ریکوائرڈ ہے, اس میں کوئی پنشمنٹ نہیں. اس نے کون سا مطلب کہ کوئی اپنے ہوش و حواس میں کیا. بیسیکلی جو اٹس آل اباؤٹ کیا کہتے ہیں آپ کی مینٹل اپروچ کے بارے میں ہوتا ہے. اگر یہ مطلب کہ آپ کے ذہن میں آئیڈیا ہے, آپ کے ذہن میں سوچ ہے, تو آپ یہاں سے لے کے وہاں تک ٹریول کر سکتے ہیں. تو اس میں اگین اس کا مینٹل جو ہے اس لیول کا نہیں ہے جو ایک آرڈنری بندے کو ہوتا ہے. عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم ٹریفک وائلیشنس بھی کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم اگر یہ سگنل جو ہے نا ریڈ سگنل کراس کریں گے نا تو ہمیں کسی کو بھی نقصان ہو سکتا ہے, اور یہ ایک اللیگل ہے. ایک سوجھ بوجھ والا بندہ, ایک نارمل مینٹل ہیلتھ والا بندہ ایک ٹریفک سگنل کی وائلیشن کرتا ہے تو اس کو اس کے کانسیکوینسز پتہ ہوتے ہیں کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں. اب ایک بندہ جس کی جو مینٹل ہیلتھ ہے وہی ساؤنڈ نہیں ہے, تو اس کیپیسٹی نہیں ہے اس کی, تو اس نے تو پھر مطلب کہ اس نے جان بوجھ کے تو نہیں نا وہ چیز کی, تو اس لیے ہی نیڈس ٹریٹمنٹ. وائلیشن تبھی ہوتی ہے, یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب آپ کو اویئر ہو کہ اگر یہ میں کروں گا تو یہ غلط ہے. ایک بندہ اس کو اچھے برے کی سمجھ ہی نہیں ہے تو پھر اس کو کیسے کسی جرم کا مجرم ٹھہرایا جا سکتا ہے. کاشف صاحب, اب میں آپ سے مزید آگے جاننا چاہوں گی کہ فوجداری مقدمات میں عدالت ایک ذہنی مریض کو کس طرح دیکھتی ہے یا کیا اس کے اوپر پروسیجر کو اڈاپٹ کرتی ہے. اب ہم نے کہہ دیا کہ کرائم ہو گیا, جیل بھی بھیجا نہیں جا سکتا, اس کے سامنے کرائم کمٹ کر کے وہ آ گیا, تو پھر عدالت اس کو کیسے ٹریٹ کرے گی؟ عدالت کے پاس تو پھر میں اسی کو ریپیٹ کروں گا بات کو کہ عدالت تو اس کا سب سے پہلے اس کی مینٹل کیپیسٹی کو جج کرے گی. اس کے لیے اس کا میڈیکل کروائے گی باقاعدہ. میڈیکل کروانے کے بعد ہی CRPC میں اس کا پروسیجر دیا ہوا ہے, تو اس کے بعد وہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ اس کے متعلق وہ انسینٹی کو اگر وہ کلیم کر رہے ہیں کہ دیٹ ہی از انسین پرسن, جب وہ کلیمنٹ ہو جائے گا انسینٹی کا تو اس کے جرائم کا طریقہ کار فرق ہے, اس کو سزا انسین بندے کو یا انساؤنڈ بندے کو نہیں دیا جا سکتا. اس کے پھر وہی 2 کنڈیشن ہیں, جیسے سکنسوفیزیا کی بیماری ہے ایک, وہ ٹیمپرری مینٹل النس ہے, وہ کیوریبل ہے, ٹھیک ہے, اور کچھ انساؤنڈ مائنڈ ایسے بھی ہیں جن کو نان کیوریبل ہے, ٹھیک ہے. وہاں پہ دیکھا جائے گا کہ اب اس کا برڈن آف پروف کیسے ہے, کہ اس کی اگر اس نے جرم کیا ہے تو وہ جرم کرنے کے بعد اس نے اب کب ٹھیک ہونا ہے اور کب اس کا پروسیس ہوگا, کب وہ سزا جو اس نے حرکت کی ہے وہ, اور اس کا امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی سزا کی. کیونکہ زیادہ تر ایسی بیماریوں کے اندر میٹیگیٹنگ سرکمسٹانس کے تحت سزا نہیں دی جاتا ہے, اس کے اندر سزائیں کوشش کی جاتی ہیں کہ ایسے بندے کو ایسی سزا دی جائے جس کے بعد وہ سزا بھی مکمل ہو جائے جس جرم کے متعلق ہے, اور وہ پریکٹیکلی ایک اگر علاج ہو جاتا ہے اس کا تو ایک اچھا شہری بھی بن کر زندگی گزار سکے, انلیس اینڈ انٹل کوئی قتل کا مقدمہ نہیں ہے. تو میں نے اس لیے جیسے جو ججمنٹس آپ سے شیئر کی ہیں اس میں دونوں ججمنٹس میں قتل کے متعلق ہی بات ہوئی ہے ڈسکشن. اشتیاق صاحب, میرا آپ سے کویسچن ہے, بات ہو رہی تھی سرپرستی کی, تو قانونی سرپرستی کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی فیملی کے اندر والدین اگر نہیں ہے تو اس صورت میں اس ذہنی مریض کا جو کہ گھر پہ اویلیبل ہے یا کہیں اور پہ بھی, تو اس کی قانونی کیا طریقہ کار ہے کہ اس کو اڈاپٹ کیا جا سکے یا اس کی گارڈین شپ لی جا سکے؟ بیسیکلی کاشف صاحب نے اس کا بہت اچھا آنسر پہلے ہی کیا تھا, لیکن چلے میں اس کو تھوڑا سا مزید اس کی وضاحت کرتا ہوں. اس میں یہ جو سیکشن 49, 50 اور 51 جو ہے نا, یہ پروٹیکشن آف ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں. اسی میں مطلب کہ وہ پرسن کا آ جاتا ہے, اور باقی 29 میں جو اس کی بقایا جو گارڈین شپ ہے اس میں کورٹ جو ہے اس میں اس کے کسی ریلیٹیو کو یا کسی کو بھی مطلب اس کا گارڈین اپوائنٹ کر سکتا ہے فار پراپرٹی میٹرز. ہاں فار پراپرٹی میٹرز. تو باقی یہ جو سیکشن 49 ہے اور 50 اور 51 جو ہے
اس میں تمام مطلب کہ یہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہی مطلب یہ سیکشنز ڈیل کرتے ہیں اس کو. یعنی آپ کو گارڈین کورٹ میں پٹیشن فائل کرنی پڑے گی اس کی گارڈین شپ لینے کے لیے. کاشف صاحب ہم بات کر رہے ہیں ایک ابھی اس کی گارڈین شپ بھی ہو گئی سارا کچھ. اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, کچھ تو ہم آئیڈینٹیفائی کر دیتے ہیں کہ اس کی فزیکل اور مینٹل کیپیسٹی نہیں ہوتی. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ ظاہری طور پر تو ہمیں نارمل نظر آتے ہیں, لیکن سڈن سچویشنز کے اندر یا سڈن انوائرمنٹ کے اندر وہ ایک دم فلیئر اپ ہوتے ہیں, اور اس کا آپ کے ارد گرد, وہ ضروری نہیں ہے آپ کی فیملی ہو یا فیملی کے باہر, گھر سے باہر بھی لوگوں کو لیے وہ نقصان کا باعث ہوتے ہیں, یا کوئی ایسی غلط ایکٹیویٹی وہ کر دیتے ہیں جس سے, کیونکہ بینگ اے کرسچینٹی ہم نے بہت سارے ایسے مقدمات دیکھے کہ ایک ذہنی مریض بہت ساری ایسی ایکٹیویٹیز ان کے نام لگ جاتی ہیں جو کہ وہ کیپیبل بھی نہیں ہوتے, اور یا ان سے غلطی سے یا کسی طریقے سے سرزد ہو گئی. تو پھر اس صورت میں کیا قانونی تحفظ اویلیبل ہیں, یا قانون اس کے بارے میں کیا کہتا ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ میں نے اس کے متعلق پہلے ایک تفصیلی آنسر آپ کو دیا ہے, لیکن پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں. جیسے بہت سارے ہیومنٹی ایشوز بن جاتے ہیں, بہت سارے ایسے ایشوز بن جاتے ہیں جس کی وجہ سے پوری کمیونٹی سفر کرتی ہے. اسپیسیفکلی جیسے ہمارے بہت سارے بلاسفیمیز کے کیسز ہیں, اور بہت سارے ایسے ہیومن رائٹ ایشوز بن جاتے ہیں جس کی وجہ سے آبادیاں جل جاتی ہیں, اور بینگ منورٹی ہوتے ہوئے, بینگ کرسچن منورٹی ہوتے ہوئے بہت سارے ایسے واقعات ہوئے بھی ہیں. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ فیملی تو اگر اس قابل نہیں ہے یا اس کے پیچھے کوئی علاج کروانے والا نہیں ہے, تو قانون تو اس کے متعلق اویلیبل بھی ہے, ضابطہ فوجداری بھی, اور اس کے علاوہ مینٹل ہیلتھ آرڈیننس 2001 کے اندر اس کا بورڈ بھی بنا ہوا ہے باقاعدہ ایک, تو اس کے اندر پیش کیا جا سکتا ہے, وہاں سے ڈکلیئر کروایا جا سکتا ہے. اس کا علاج گورنمنٹ کے تھرو فیسلٹی موجود ہے مینٹل انسٹیٹیوشنس کے اندر, تو ان کو وہاں پہ داخل کروایا جا سکتا ہے. اگر فیملی نہیں بھی کروا رہی تو وہاں پہ مین سوسائٹی کے بندے ہیں وہ بھی اس کو کلیم کر سکتے ہیں. اور اگر تصور کر لیں کہ ایک فادر اینڈ مدر جو ہے وہ اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا, لیکن اگر ایک محلے دار سمجھتا ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ پوری سوسائٹی کے لیے ڈینجرس ہو سکتا ہے, تو وہ وہاں پہ اپلیکیشن دے سکتا ہے. اپلیکیشن دے کے علاقہ مجسٹریٹ جو ریفر ہو جائے گا مینٹل ہیلتھ بورڈ کو, تو وہاں پہ وہ اس کو طلب کر لیں گے, اس کو یا لے جائیں گے بذریعہ پولیس بھی لے جائیں گے, بذریعہ اہلکار وہاں پہ جا کے اس کا باقاعدہ ایک بورڈ ہوگا, اس کی انکیپیسٹی یا انساؤنڈنیس کے متعلق اس کی باقاعدہ اس کا علاج ہوگا باقاعدہ. ویسے تو یہ دیکھا جائے تو ایک خطرناک چیز بھی ہے, لیکن یہ سوسائٹی کے لیے بڑی ہیلپ فل بھی ہے. تو اس سے ہماری سوسائٹی کو سیفٹی بھی ہوتی ہے. ذہنی بیماری جو ہے وہ ایک حقیقت ہے, اس کو تسلیم کرنا کمزوری نہیں ہے. آپ کا ایک فرد جو گھر کے اندر موجود ہے, اگر وہ کسی وجہ سے انکیپیسیٹیٹ ہو گیا ہے یا اس کی اندر ایک پرابلم آ گئی ہے, تو اس کو تسلیم کریں اور اس کا علاج کروائیں, تاکہ وہ ایک معاشرے کا ایک مفید اور قابل عمل شخص بن سکے اور سوسائٹی کے لیے ہیلپ فل ہو سکے. ہماری بہت ساری جو فیملیز ہیں اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی. قانون موجود ہے, قانون کی ایکسیپٹیبلٹی بھی ہے, قانون ڈیفینس بھی پرووائڈ کرتا ہے, اور قانون اس کے متعلق نظام ہیلتھ اس کے رولز بھی موجود ہیں. CRPC CPC میں اس کے پروسیجر ہے, گارڈین میں گارڈین 17 کے تحت اس کا باقاعدہ ایک پروسیس بھی موجود ہے, جو کہ انسان کے دونوں جو کہ اس شخص کے جو کہ مینٹلی افیکٹڈ ہے اس کے فوجداری معاملات کے اندر حقوق ہیں, دیوانی مقدمات میں اس کے حقوق ہیں, پراپرٹی سے متعلق اس کے حقوق ہیں, اور دوسرے آئین پاکستان میں بھی اس کے ایک عام شہری کے طور پہ حقوق موجود ہیں. تو اس کا طریقہ کار امپلیمنٹ کرنے کے لیے میں آلریڈی آپ کو چیزیں بتا چکا ہوں, اور اس کے علاوہ بہت ساری لینڈ مارک ججمنٹس موجود ہیں, 2 میں نے آلریڈی آپ کو ریفر کر دی. اچھا, اس کے ساتھ ابھی آپ نے بات کی کہ ان کے جو جائیداد کے حقوق ہیں, اور ساتھ میں وراثت سے آپ نے شروع میں بولا محروم نہیں کیا جا سکتا, تو اس کے لیے بھی کیا پروسیجر اڈاپٹ کیا جائے گا؟ گارڈین شپ کے تھرو ہی ہو جائے گا, یا کیا اس کے لیے ایک علیحدہ سے سسٹم اڈاپٹ کیا جائے گا؟ اہم سوال ہے آپ کا. وراثت ایک بہت بڑا ایشو ہے. ایک شخص کئی دفعہ بچپن سے ہی مینٹلی انکیپیسیٹیٹ ہے, اور وہ بھائی ہے, اور خدا نخواستہ وہ بچپن سے ہی وہ ذہنی مریض ہے اور وہ اس قابل نہیں ہے,
تو اکثر فیملیز کیا کرتی ہیں کہ اس کا نام ہی نہیں لکھواتے ہیں, اور کئی دفعہ اس کا آئی ڈی کارڈ بھی نہیں بنواتے, اور ایف آر سی کے اندر اس کا حصہ ہی نہیں لکھتے. تو یہ ایک شرن بھی بڑی زیادتی ہے. قانونی طور پر اگر وہ اپنا کل کو اس کا کوئی گارڈین بن جاتا ہے تو وہ جائیداد کا حصے دار ویسے ہی ہے جیسے ایک عام نارمل شخص حاصل ہے, کیونکہ وہ والد کا اپنے والد کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے, تو وہ وارث ویسے ہی ہے. اس کا گارڈین کا پروسیس ہوگا, اور وہ جو بھی اس کے حصے کی جائیداد ہوگی وہ اس کو بالکل ملے گی, اور وہ اس کے لیے وہ اپنی جان اور زندگی کے اوپر اس کو لگا سکتا ہے. تو اس کے ساتھ میرا ایک کویشچن ہے کہ کیا گورنمنٹ میں ایسا میکینزم ترتیب دیا ہوا ہے کہ اگر اس طرح کا بندہ آ کے یا اس کا گارڈین جو ہے وہ اگر اکنامکلی اتنا ساؤنڈ نہیں ہے علاج کروانے کے لیے, یا اس کی پراپرٹی یا ہے نہیں ہے یا جو بھی ہے, اس کو کلیم کرنے کے لیے اس کو کیا کوئی فری لیگل ایڈ یا فری میڈیکل ٹریٹمنٹ گورنمنٹ پرووائڈ کرتی ہے, اس کا میکانزم ترتیب دیا گیا؟ میرے علم میں تو یہ ہے کہ گورنمنٹ ہر چیز کے متعلق ان کا ایک میکانزم موجود ہے. تو مینٹل ہیلتھ کے لیے بھی مینٹل ہاسپٹلس موجود ہیں, اور اس میں وہ میکانزم اویلیبل ہے. آپ جا کے وہاں پہ اگر کلیم کریں گے تو تھرو گورٹ یا ڈائریکٹ بھی جا سکتے ہیں. ایون کہ کوئی شخص والنٹری بھی اپنے اپنا علاج کروا سکتا ہے سیکشن 3 کے تحت, مینٹل آرڈیننس کے تحت. تو وہ گورنمنٹ نے جیسے آپ کے عام علاج میں ایمرجنسیز موجود ہیں, اسی طرح مینٹل ہیلتھ ہاسپٹل کے اندر بھی وہ فیسلٹیز موجود ہیں. میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ کیتھلک ٹی وی کے ایک پروگرام میں آ کر اور بہت ہی ایک یونیک سے ٹاپک پہ بات کی گئی ہے, اور مزید بھی ہم آپ کو دعوت دیتے رہیں گے کہ آپ ہمارے پروگرام میں نئے نئے ٹاپک لے کے آئیں جس سے ہمارے جو معاشرہ ہے وہ جونج رہا ہے. تھینک یو آپ کا اگین. جی ناظرین, امید کرتی ہوں کہ یہ جو پروگرام ہے جس کے تھرو ہم نے بتایا ہے کہ تمام شہری جو ہے وہ رنگ, نسل, مینٹل کیپیسٹی سے بالاتر ہو کے برابر ہیں, اور اگر کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے آپ کے فیملی ممبر کے ساتھ یا آپ کے ساتھ خود ہے, تو اس ذہنی بیماری کو چھپانے کی بجائے, اکیلا ہو جانے کی بجائے یا اس پہ تشدد کرنے کی بجائے آپ اس کو پراپر ٹریٹمنٹ کروائیں, اور جو اس کے قانونی حق ہیں وہ اس کو انشور کروائے جائیں. کیونکہ ان سے اگر ایسے مریضوں سے آپ محبت کریں گے, پراپر ٹریٹمنٹ کریں گے, تو وہ بھی معاشرے کے ایک بہترین شہری بن کر اپنا کردار معاشی ترقی میں کردار ادا کریں گے. تو امید کرتی ہوں کہ یہ والا پروگرام آپ کو ایسے مسائل سے جو جونج رہے ہیں لوگ, ان کے لیے مفید ثابت ہوگا. دیکھتے رہیں کیتھلک ٹی وی, اور خاص طور پہ ہمارا جو پروگرام ہے کرنٹ افیئر, اور ساتھ ساتھ ہمارے یوٹیوب کے اوپر, فیس بک کے اوپر لائک بھی کریں اور سبسکرائب کریے. ملتے ہیں ایک نئے پروگرام میں ایک نئے اچھوتے ٹاپک کے ساتھ. گاڈ بلیس یو.